بزدل اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی. غزہ میں مساجد کے بعد ایمبولینسز اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی. 140 بچے اور 100 سے زائد خواتین شامل. زخمی فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے تجاوز کر گئی. صہیونی فوج نے مریضوں کو لے جاتی ایمبولینسز پر میزائل مارا. شہری علاقوں میں گھروں پر بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. غزہ کے اسپتال زخمیوں سے بھر گئے. اسرائیلی فوج نے رہائشی علاقوں میں گھس کر درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. ہزاروں فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کی اسکولوں میں پناہ لے لی. حماس کے ترجمان نے اسرائیلی وزیراعظم کو خبردار کر دیا. کہا نتن-یاہو کی ایک غلطی اسرائیلیوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دے گی. حماس کے جانبازوں نے اسرائیل کو تگنی کا ناش نچا دیا. آپریشن طوفان الاقصی کے تیسرے روز مزید 4500 راکٹ داغ کیے. حماس کے حملوں میں 100 فوجیوں سمیت 1000 اسرائیلی مارے گئے. 2500 سے زائد زخمی ہیں. مزاحمتی تنظیم نے 130 اسرائیلیوں کو قید کر لیا. اسرائیل کے 8 مقامات پر اسرائیلی فوج اور حماس میں جھڑپیں. تل ابیب میں افراتفری، پروازیں بند. فلسطین پر قبضہ کرنے والے اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں. غزہ پر اسرائیلی فضائی بمباری میں 4 اسرائیلی یرغمالی مارے گئے. اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے ایکشن کو اسرائیل کا 9/11 قرار دے دیا. اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو خوراک، پانی اور دیگر سامان ذخیرہ کرنے کا حکم دے دیا. حماس نے خود سے کئی گنا طاقتور دشمن کو اتنا نقصان کیسے پہنچا دیا؟ امریکی میڈیا اور تجزیہ کار حیران. بیروت اور بیت المقدس میں نیو یارک ٹائمز کے بیورو چیف ٹام فریڈمین نے کہا اسرائیل نے اربوں روپے کی مالیت سے حفاظتی دیوار بنائی جسے حماس نے بلڈوزر سے اکھاڑ پھینکا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. عسکری امور کے ماہر سیڈوک لیٹن نے کہا اسرائیلی انٹیلیجنس پوری طرح ناکام تھی. حماس کے راکٹ حملوں پر اسرائیلی حیران رہ گئے. اسرائیل نے غزہ میں ٹیکنالوجی کی مدد سے نگرانی کا جال بچھا رکھا تھا. حماس نے ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا. ماہرین کا کہنا ہے یرغمال اسرائیلیوں کی وجہ سے اسرائیل بھرپور حملہ نہیں کر سکے گا. حماس اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے طیب اردوغان متحرک ترک صدر کے اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطے. کشیدگی کم کرنے پر زور. طیب اردوغان کا امیر قطر کو ٹیلی فون. جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت. امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل. ترک صدر کے لبنان اور ملائیشیا کے وزیراعظم سے بھی رابطے. فلسطین اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال. اقوام متحدہ کا اسرائیل اور حماس سے حملے بند کرنے کا مطالبہ. سیکرٹری جنرل نے کہا غزہ میں پہلے صورتحال تشویشناک تھی. بجلی، پانی اور خوراک کی بندش سے المیہ جنم لے گا. ایک موقف ہے. اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے جس کے ہم بھی دائیں ہیں، اور فلسطینی فریق جو ہے اس کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں. اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں. فلسطینی ہماری نظر میں مظلوم ہیں. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں مشرق وسطی میں امن 2 ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے. 2 ریاستوں کا قیام اسرائیل نے منظور نہیں کیا. فلسطین سے متعلق ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے. کہا ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کر کے دم لیں گے. وقت لگے گا مگر کسی کو چھوڑیں گے نہیں. کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ دیا ہے. سعودی عربیہ میں قطر بھی ہے، ترکی بھی ہے، عراق اور ایران اور یہ ممالک ہیں. انہوں نے بڑے کھل کے کہا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. پاکستان کو بھی ذرا زیادہ دبنگ بیان دینا چاہیے تھا. کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا. انہوں نے کھل کر کہا کہ ظالم کون، مظلوم کون. پاکستان کو بھی دبنگ بیان دینا چاہیے تھا.